ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان، آپ کے ساتھ، اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے معروف عالم مولانا محمود احمد قاسمی صاحب۔ مولانا محمود صاحب کا ہم اسٹوڈیو میں پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین، راہ نجات میں آج بہت خصوصی ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مومن پر 5 چیزیں فرض ہیں، یعنی توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اور اس میں اگر حج کی ہم بات کریں تو ماشاءاللہ حج کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ تمام عازمین حج اس وقت اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ کچھ حج کے سفر پر روانہ بھی ہو چکے ہیں، اور کچھ روانہ ہوا چاہتے ہیں، کچھ روانہ ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور یہ بہت اہم وقت ہے، اور اس تعلق سے بہت اہم ہے کہ ہم یہ جانیں کہ حج کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اس تعلق سے اور اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین، ہم نے خصوصی ہفتہ وار سلسلہ شروع کیا ہے، جو کہ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ اور اس سلسلے کا آغاز مولانا صاحب سے اس کی اہمیت جاننے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا صاحب، یہ بہت اہم وقت ہے کہ ہم سبھی جانیں، جو عازمین حج روانہ ہو رہے ہیں، جو عازمین حج روانہ ہوا چاہتے ہیں یا پھر ہونے والے ہیں، اور ہم سبھی کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے کہ حج کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ لیکن اس پر جانے سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم یہ جانیں کہ حج کی اہمیت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے بعد بخوبی معلوم ہے کہ حج کا موسم بہار شروع ہو چکا ہے، اور عازمین حج اس مقدس دیار کے لیے رواں دواں ہیں۔ بے شک بے شک، اور یہ ایک بہت ہی اہم دینی فریضہ ہے، بلا شبہ اسلام کے ارکان میں سے، اسلام کی پلروں میں سے ایک اہم پلر اور ایک اہم ستون ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ابھی ہم نے پڑھی ہے، جو حدیث پڑھی ہے ابھی ہم نے، جی جی جی، اس میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا اور حج کے ایام میں اس نے رفث نہیں کیا اور کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، تو وہ حج سے واپس اس حال میں آئے گا جی، جیسے کہ اس دن تھا جس دن اس کو اس کے ماں نے جنا تھا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے، بے شک صاف شفاف ہوتا ہے۔ ایسے ہی حاجی جب حج کر کے فارغ ہو جاتا ہے اور ارکان کی ادائیگی کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی عظیم سعادت ہے جو اللہ تعالی حاجیوں کو مرحمت فرما رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالی نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا ہے۔ جی، یہ وہ آیت ہے جو حج کی فرضیت کے لیے سب سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ جی جی جی، اس آیت کریمہ میں عربی گرامر کے اعتبار سے اگر آپ غور کریں گے تقریباً 5 اعتبار سے اس میں تاکیدیں بیان کی گئی ہیں، جی، اور وہ ایسی تاکیدیں ہیں کہ جو ہر صاحب نصاب پر جو وہاں جا سکتا ہے، صحت مند و توانا ہے اور اس سفر پر قادر ہے، اس پر حج کو فرض کیا گیا ہے۔ جی جی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ تنومند بھی ہے جی، اور پیسے والا بھی ہے، سفر کرنے پر قادر ہے، اور اس شخص کا انتقال ہو گیا اس حال میں کہ اس نے حج نہیں کیا تھا، جی جی، تو جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ماتھے پر، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا، یعنی صاحب حیثیت کو حج کرنا ہی چاہیے۔ صحیح نصاب اگر کوئی ہے تو صاحب اس کو حیثیت ہے تو اس پر اس فرض فریضے سے، ہے، جی، اس کو فرض کو تاخیر کرنا یہ نہایت ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ وہ شخص جس پر حج فرض ہے جی، اور اس کو مؤخر کرتا گیا، مؤخر کرتا گیا، مؤخر کرتا گیا، اور اس کا اسی حال میں انتقال ہو گیا، تو فرمایا گیا وہ شخص چاہے یہودی ہو کر کے مرے، چاہے عیسائی ہو کر کے مرے،
اس کے بارے میں کوئی فرق نہیں۔ اس کا مفہوم یہی نکلا کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو آپ کو بلا تاخیر حج پر جانا چاہیے، حج کر لینا چاہیے۔ بالکل جانا چاہیے جی، اور اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اب چونکہ ہمارے ہندوستان میں اس کا ایک نظام بنا ہوا ہے جی جی کہ بھی فارم بھرا جاتا ہے اور فارم بھرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، تو کبھی نمبر آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے، لیکن کوشش کرنی کوشش چاہیے۔ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ کا نمبر آ گیا اور منظوری مل گئی تو اللہ تعالیٰ کے اس پاک گھر کی زیارت کرنے کے لیے آپ کو جانا چاہیے۔ تمام مومن کے دل میں یہ ارمان ہوتا ہے کہ اور ایک کم از بات کم یہ بھی عرض کر دوں میں آپ سے کہ این سعادت بزور بازو نیست، جی جی این جی سعادت بزور بازو نیست تانا بخشد خدائے بخشندہ۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ ہمارے پاس مال و زر ہے تو میں یہ سفر کر لوں گا، جی، یہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ قسمت کے اوپر بھی یہ ہے۔ سعادت کی بات بے ہے، شک۔ اللہ جس کو توفیق بخشے بے گا شک۔ اپنے گھر کی زیارت کے لیے اسی کو بلائے گا۔ اچھا مولانا صاحب، ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی صاحب نصاب نہیں ہے، صاحب حیثیت نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا؟ اب صاحب حیثیت نہیں تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اس کے دل میں تو ارمان ہے، لیکن اس کے ارمان بعد ہے، حج فرض نہیں ہے اس پر۔ جب وہ صاحب حیثیت ہو جائے گا تو اس پر حج فرض ہوگا، اور اس کو انتظار کرنا چاہیے، اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صاحب حیثیت بنا دیں، اس کے پاس میں رزق حلال اور مال حلال آ جائے، اس کے لیے بات تیاری کریں۔ مال حلال کا آپ نے ذکر کیا، تو کتنا اہم ہے مال حلال سے حج کرنا؟ مال حلال یہ تو ایک اہم ترین عبادت ہے۔ جی، اس اہم ترین عبادت کے لیے مال حلال ہی کا صرف ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے اس زمانے میں جب کفار مکہ نے جی خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تھی، جی 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 نبی علیہ السلام موجود تھے اس وقت میں، تو آپ دیکھیں گے کہ خانہ کعبہ کے پیچھے ایک حصہ چھٹا ہوا ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی حتیم کہا جاتا ہے۔ یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ تھا، لیکن اس وقت قریش نے جو چندہ کیا تھا اپنی برادری سے اور قوم کے لوگوں سے، وہ چندہ کم پڑ گیا تھا، اور پھر اس بنیاد پر کہ بھئی جب پیسہ اور ہو جائے گا، حلال مال اور آ جائے گا ہمارے پاس میں، تو پھر اس کو بھی خانہ کعبہ میں شامل کر لیا جائے گا۔ جب انہوں نے اتنا اہتمام کیا خانہ کعبہ کی تعمیر میں اور بنانے میں، تو عازمین حج کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جو بھی مال اس سفر میں خرچ ہو وہ حلال مال ہی ہو۔ اگر اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ ہو تب حج ملاوٹ سے بچنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ہر چیز میں ملاوٹ بہتر نہیں ہے، ہر چیز میں ملاوٹ بہتر اور یہ نہیں تو ہے، فریضہ ہے، اہم ترین اور فریضہ یہ ہے۔ اہم ترین فریضہ جی ہے۔ جی مولانا صاحب، اب ہم اپنی باتوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ حج کی قسمیں کتنی ہیں؟ دیکھیے عام طور پر ہمارے ملک ہندوستان سے جی جی جو عازمین حج جاتے ہیں روانہ ہوتے ہیں جی حج کے سفر پر، وہ خوش قسمت ہیں، اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اس سفر پہ لے کے جائے۔ آمین۔ حج کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، جی ایک حج افراد ہے، ایک حج تمتع ہے، اور ایک حج قران ہے۔ ان کی تعریف بھی بیان فرما دیں۔ حج تمتع میں ہوتا کیا ہے کہ وہاں عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، اور عمرے کا احرام باندھنے کے بعد عمرے سے فارغ ہوتے ہیں، اور پھر حلال ہونے کے بعد احرام کھولنے کے بعد میں اپنے کپڑوں میں رہتے ہیں۔ جی پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کر کے مینا کی طرف جاتے ہیں۔ یہ تو حج تمتع ہو گیا۔ جی یہاں پر ایک لفظ آیا حلال ہونا، جی اس کی وضاحت بھی فرما دیں کہ حلال ہونا کیا ہے؟ حلال ہونا یہ ہے کہ چونکہ جب احرام کی حالت میں آپ تھے جی تو بہت ساری چیزیں ممنوع تھیں، وہ چیزیں جو حلال تھیں جی وہ چیزیں آپ کے لیے حرام ہو گئی تھیں۔ اس وقت بال نہیں توڑ سکتے ہیں، ناخن نہیں کاٹ سکتے ہیں، خوشبو نہیں لگا سکتے ہیں، ایسے ہی تیل نہیں لگا سکتے ہیں، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے ہیں۔ تو جب آپ عمرے سے فارغ ہو گئے اور آپ نے حلق کرا دیا تو آپ حلال ہو گئے۔ احرام کو آپ کھول دیں، اپنے کپڑوں میں آ جائیں، سلے ہوئے کپڑوں میں آ جائیں، اور جب تک آپ مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفاً وعظمہ میں رہیں، خوب طواف کریں، اس لیے کہ طواف ایک ایسا عمل ہے جو صرف اور صرف خانہ کعبہ میں ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک سوال یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ کیا حج سے پہلے عمرہ ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ وہاں جو حاجی جاتے ہیں جی جی وہاں ان کا جو مقصد ہے وہ عمرہ کرنا ہے اور حج کرنا ہے، اور حاجیوں کے شیڈول میں ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں عمرہ بھی کرنا ہے اور حج کرنا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ جو حج تمتع کرتے ہیں ان پر دم شکر واجب ہے، ان پر قربانی واجب ہے حج سے فارغ ہونے کے بعد میں۔ یعنی کہا جائے کہ عمرہ اور حج دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں تو یہ بہتر طریقہ ہے کہ پہلے عمرہ کیا جائے اور حج کا فریضہ ادا کیا جائے، اس کے بعد حج کا فریضہ ادا کیا جائے۔ یہ تو حج تمتع ہو گیا۔ جی جی اور تھوڑی سی اس میں اور وضاحت میں کر دوں، جی جی خاص طور سے عمرے کے تعلق سے،
کہ ہمارے ملک ہندوستان سے، پاکستان سے اور یمن سے جو حضرات جاتے ہیں حج پہ، جی جی ان کا جو میقات ہے وہ یلملم ہے، جی یلملم، اور ہوائی سفر میں جدے سے پہلے یہ جگہ آتی ہے، اور باضابطہ اس کے اناؤنسمنٹ بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہاں احرام باندھ لیا جائے اور باضابطہ عمرے کی نیت کر لی جائے۔ لیکن اکثر و بیشتر جو عمرے پر جانے والے یا حج پہ جانے والے حضرات ہوتے ہیں جی وہ ایئرپورٹ پہ ہی احرام باندھ لیتے ہیں، ایئرپورٹ پہ احرام باندھ لیتے ہیں، اور احرام باندھنے کے بعد پھر وہیں سے نیت کر لیتے ہیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی فرض نماز کے بعد، جی کسی فرض نماز کے بعد میں احرام باندھا جائے۔ اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے اور وقت مکروہ بھی وہ نہیں ہے جی تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، اس کے بعد ہاں اس کے بعد پھر احرام باندھیں، اور احرام باندھنے کے بعد میں پھر آپ نیت کر لیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یہ نیت کرنی چاہیے، یہ نیت کر یہ لیں۔ حج کی نیت ہے، یا یوں نہیں، عمرے کی نیت، عمرے کے لیے، عمرے کی نیت ہے، اور مولانا صاحب یا صرف یوں کہہ لیں، یا صرف یوں کہہ لیں لبیک عمرۃ۔ اور اگر عربی میں کوئی نہ اگر عربی میں نہیں آپ کو آتا ہے تو آپ یوں کہہ لیں کہ اے اللہ میں تیرے گھر کے زیارت اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ اس سفر کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور میرے اس عمل کو آپ قبول فرما لیجئے۔ ماشاءاللہ۔ اب جب آپ نے احرام باندھ لیا جی اور یہ نیت کر لی تو پھر آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو گئی ہیں۔ جی جی جی۔ اب آپ تیل اور خوشبو اس طرح کی چیزیں اب استعمال تمام تر جو احتیاط آپ نے بیان فرمائی وہ تمام احتیاط برتنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر آپ تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ پڑھنے کے بعد پھر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ جی درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد میں اگر آپ کو یاد ہو یا ان لوگوں کو جو حج یا عمرے پہ جا رہے ہیں وہ اس دعا کو پڑھنے، اللہم انی اسألک رضاک والجنت واعوذ بک من غضبک والنار، اللہم حجتا لا ریان ولا سمعتا۔ یا اس کے علاوہ جو اور بھی دعائیں یاد ہوں اس کو پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد پھر ہوائی جہاز میں آپ سوار ہو جائیں۔ یہ تو سفر کا آغاز ہوا۔ ہم قسموں پر آ جاتے ہیں۔ آپ نے قسم بیان کر رہے تھے، 3 طرح کی قسمیں آپ نے بیان فرمائی، تھوڑا سا اس کو میں اور آگے تک پہنچا دوں جی جی تاکہ جو مکمل طور پر بات پہنچ جائے، تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو آسانی ہو جائے۔ اس کے بعد پھر دوران سفر آپ قرآن شریف کی تلاوت، تلبیہ یا اور ذکر و اذکار جو بھی کچھ آپ کو یاد ہیں اس کو آپ کثرت سے پڑھتے رہیں۔ تلبیہ کیا بآواز بلند پڑھنا مناسب ہے؟ بآواز بلند پڑھا جائے تو بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ جی۔ اور گاہے بگاہے اور دیگر جو اذکار مسنونہ ہیں اس کو آپ پڑھ لیں۔ جی جی جی۔ قرآن شریف کی آیتیں تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ پھر جب آپ مکہ المکرمہ پہنچ جائیں جی، اور مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد پھر وہاں اپنا سامان وغیرہ ہوٹل میں اپنے کمرے میں رکھنے کے بعد پھر اب آپ حرم مکی کا رخ کریں۔ ماشاءاللہ۔ اور حرم مکی کا جب رخ کریں آپ تو حرم میں جب داخل ہوں تو اس بات کا لحاظ رکھیں کہ سب سے پہلے داہنا پاؤں حرم مکی میں جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ وہاں پہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ پہلا قدم رکھتے وقت، پہلا قدم رکھتے داہنا قدم رکھتے وقت دعا پڑھ لیں، اور پھر وہیں نیت کر لیں نویت بسنت الاعتکاف، تاکہ آپ جب تک وہاں حرم مکی میں رہیں آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے۔ اس کے بعد پھر آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں اور آپ کی نگاہیں نیچی رہیں، نیچی نگاہیں رہیں۔ جی، جب آپ خانہ کعبہ کے سامنے پہنچ جائیں اور خانہ کعبہ آپ کی نظروں کے سامنے سبحان اللہ، اللہ تمام لوگوں کو اس کی زیارت کرائے۔ خانہ کعبہ کا ایک عجیب و غریب منظر ہے، سبحان اللہ۔ جب آپ اس کے خلاف پر اس پر آپ نظر ڈالیں گے تو ایک بہت ہی باروب وہ گھر ہے، اور واقعی عقلیں مبہوت رہ جاتی ہیں اس کو دیکھ کر کے۔ اور اس وقت میں جی، جو پہلی جب نظر پڑے تو آپ کو ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ عالی میں دعا کرنا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت جو بھی اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی جائیں گی اللہ رب العزت اس کو ضرور عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ جائیں حجر اسود کے سامنے۔ جی جی، حجر اسود کو سمجھنے کے لیے ایک گرین پٹی بنا رکھی ہے وہاں کے انتظامیہ۔ حجر اسود کے بارے میں بھی تھوڑا تفصیل سے بتائیں۔ حجر اسود ایک پتھر ہے جی، جو جنت سے لایا گیا ہے، اور یہ دودھ سے زیادہ سفید ہے یہ پتھر۔ سبحان اللہ۔
لیکن لوگوں کے گناہوں کو جذب کرتے کرتے وہ بالکل کالا ہو گیا ہے. اس کے اندر گناہوں کے جذب کرنے کی صلاحیت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے. خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب ہے وہ. ماشاءاللہ. آپ وہاں پہ جب حجر اسود کے سامنے پہنچے تو آپ استباع کر لیں. استباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو داہنا شولڈر ہے آپ کا، اس داہنے بازو کو شولڈر کو آپ کھول لیں. یہ ڈھکا ہوا نہ بلکہ احرام کو یہاں چادر کو لپیٹ کر کے پھر لے کر کے آئیں بغل سے لے کر کے آئیں اور پھر یہاں لا کر کے ڈال لیں. یہ حصہ پورا آپ کا اوپن ہونا چاہیے، کھلا ہونا چاہیے، بازو کھلی ہونی چاہیے. اور پھر آپ حجر اسود کے سامنے اس اعتبار سے کھڑے ہوں کہ حجر اسود کا داہنا حصہ آپ کے داہنے موڑے کی طرف ہو، اور پھر آپ یوں ہاتھ اٹھائیں. اگر آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو دور ہی سے استلام کر لیں. ہوتا یہ ہے کہ ازدحام زیادہ ہوتا ہے، بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، بہت سے لوگ دھکا مکی کر کے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگوں کی اذیت کا سبب نہیں بننا چاہیے. لوگوں کی طرف سے کوئی اذیت پہنچتی ہے تو صبر کرنا چاہیے. خود دوسروں کے لیے اذیت کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. سکون سے اگر وہاں اس کے قریب پہنچ سکتے ہیں تو پہنچ جانا چاہیے اور یوں دور سے استلام کریں. بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. اس کے بعد پھر آپ اس کو اپنے ہاتھوں کو چوم لیں، اور چومنے کے بعد پھر آپ کے بائیں طرف خانہ کعبہ ہوگا. پھر آپ چلنا شروع کر دیں. آپ چلنا شروع کر دیں. اس درمیان میں تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ یا جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہیں طواف کے دوران پڑھتے رہیں. آگے جب چلتے ہوئے آئیں گے تو خانہ کعبہ کے ایک کونے پر رکن یمانی ہے. وہاں بھی اس طرح سے استلام کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے یوں استلام کریں اور اس کو بوسہ لے لیں. اور رکن یمانی سے لے کر کے حجر اسود تک جو دعا پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پھر جب آپ حجر اسود تک پہنچ جائیں گے تو پھر یہاں آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا، اور پھر وہاں سے استلام کر کے پھر آگے دوسرا چکر آپ شروع. اور اس کے بعد جو اگلا سفر کے آخری جو فریضے ہیں ان پر بھی آپ سے غور و خوض ہوگا. آپ کی رہنمائی چاہیں گے چونکہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہم اپنے کالر سے رجوع کریں، اور دو کالر ہمارے اس وقت منتظر بھی ہیں اپنے. تو یہ سلسلہ خصوصی سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہ آسانی بھی ہے کہ جتنا آپ بیان فرمائیں اس کو ہم ذہن نشی کر لیں. یہ بہت اہم ہے کہ جتنی باتیں بیان ہوں وہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو ترتیب سے بیان کر دیا جائے تاکہ سننے والوں اور ناظرین کو اس میں سہولت بالکل، تاکہ یہ معاملہ گڑبڑ نہ ہو. صحیح فرما رہے ہیں، اس کو وضاحت کے ساتھ ساری چیزیں پہنچ جانی چاہیے. بہت شکریہ. رضوانہ صاحبہ سے بات کریں گے. ہماری پہلی کالر آج کی ہیں. رضوانہ صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں بہن، کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ میرے کافی دن ہو رہے ہیں، میری عمر 74 سال ہے. کافی دن ہو رہا ہے مجھے جیسے ہی بات روم جاتی ہوں کمر بند کھولنے لگتی ہوں، پورا پیشاب پر ہو جاتا ہے. روک نہیں پاتی ہوں بالکل کسی بھی حالت میں. بہت علاج کر رہی ہوں لیکن رک نہیں رہا. اور پھر نماز سے مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے، کسی وقت پانی ملتا ہے کسی وقت پانی نہیں ملتا. پلیز کوئی دعا کچھ ایسا بتائیں، دوا جس سے کہ یہ چیز رک جائے اور میری نمازوں میں خلل نہ پڑنے. اللہ بہتر کرے گا. آپ کا جذبہ بہت بلند ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت ضرور نکلے گی. مناسب سے رہنمائی ہم حاصل کریں گے. بہن شبینہ سے پہلے بات کر لیتے ہیں. بتائیں شبینہ صاحبہ، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میرے 3 سوال ہیں. جی بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچائیے. بھائی میری ایک 5 سال کی بچی ہے، 5ویں سال میں لگی ہے ماشاءاللہ. تو اس کا جو ہے 8واں پارا جو ہے میں نے لگایا ہے. قریب ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں، اور 3-4 دن پہلے ہم دن میں سوئے ہوئے تھے قریب وہی 2:30-3 بجے کے ٹائم. تو ہمارے خواب میں چھوٹی سی بچی آئی، وہ بھی 4-5 سال کی تھی، مسلح لپیٹے تھی، اور وہ ہم سے پوچھ رہی تھی کہ آپ نے اپنی لڑکی کی قرآن مکمل کرا دی. تو ہم نے کہا ابھی نہیں. تو کہنے لگی کیوں؟ آپ نے تو کہا تھا جلدی کرا دیں گے. تو بس اتنا وہ بول کے غائب ہو گئی. بھائی اس کا مطلب ہمیں جاننا ہے. بالکل. خواب اور ہے بھائی. ہلو جی اب خواب ایک ہو گیا ہے، کچھ اور پوچھنا ہو تو بتا دیں. جی کہتے تو میرے خواب میں آئی. چلیے آپ کے دونوں سوال ہم تک پہنچ گئے ہیں. مناسب سے اس پر رہنمائی بھی ہم حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. ناظرین جلد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. 2 کالر ہماری تھیں اور 2 کالرز کے ہمارے پاس 2 سوال بھی ہیں. پہلا سوال رضوانہ صاحبہ کا ہے. ماشاءاللہ 74 برس کی ان کی عمر ہے. نماز کا جذبہ ہے، نماز پڑھنا چاہتی ہیں، نماز ادا کرنا چاہتی ہیں، لیکن پیشاب آڑے آ رہا ہے. عمر کا تقاضا ہے.
یعنی ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے ہی خطا ہو جاتا ہے، کیا صورت ہے، نماز کس طریقے سے ادا کریں؟ اللہ رب العزت آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، آمین، اور اللہ رب العزت آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے۔ اس طرح کے جو امراض ہیں جی اس کے لیے فقہا نے جو رعایت دی ہے، اور جو ایک مسئلہ بیان کیا گیا سلسل بول کا، جی جی کہ ایک شخص ہے کہ اس کو پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں، جی تو اس کی پاکی کی صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ مثال کے طور پر اس نے ظہر کے لیے وضو کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں یا آ جاتے ہیں، تو اس کو پیشاب کے قطرے ٹپکنے کی وجہ سے ناپاک نہیں مانا جائے گا، بلکہ وہ پاک ہی رہے گا، وہ باوضو ہی رہے گا، یہاں تک کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ لے۔ کس انداز میں؟ بس پڑھے گا، وہ پیشاب ٹپکتے رہے، کوئی حرج نہیں ہے، کپڑا وغیرہ پاک نہیں ہوگا، وہ خود بھی پاک رہے گا، اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، یہاں تک کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ لے۔ ہاں، اب جو اس کا وضو تھا، باضابطہ وہ ٹوائلٹ نہیں گیا ہے یا کوئی ایسا نواقض وضو اس کو پیش نہیں آیا ہے، اس کا وضو باقی رہ گیا اثر تک، تو اس وضو سے پھر اثر کی اب نماز نہیں پڑھ سکتا ہے وہ۔ اثر کی نماز کے لیے یا قرآن شریف کی تلاوت کے لیے اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا، اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ بیان کیا گیا۔ لیکن اس میں ایک چیز اور آتی ہے کہ کپڑے بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں کپڑے تبدیل کرنے کی، اس لیے کہ حرج ہے یہ، اور شریعت میں اس کی رخصت دی گئی۔ جی جی، بہن کو کیا کرنا چاہیے اب؟ بہن کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، وہ نماز پڑھے اس طرح سے۔ بہت شکریہ، امید ہے بہن کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ دو کالر اور منتظر ہیں، محمد سلیم صاحب ہیں اور اکبر خان صاحب ہیں۔ سلیم صاحب پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے۔ محمد سلیم صاحب اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد سلیم صاحب اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز جب تک آپ بند نہیں بولے کہ پہلا سوال یہ ہے ہمارا، ٹی وی سیٹ کی آواز بند کریں گے تبھی آپ کی آواز ہم تک پہنچے گی۔ جی فرمائیے۔ جی، پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ اشراق کی نماز کے بعد اپن نماز توبہ، نماز حاجت اور نماز پناہ پڑھ سکتے کیا؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال آ گیا ہمارے پاس اور مولانا صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ اکبر خان صاحب سے لیکن اس سے پہلے بات کریں گے۔ بتائیں اکبر خان صاحب، آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بتائیں اکبر خان صاحب۔ سر، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے وائف کو نماز روزہ کے لیے کر رہے ہیں، جی، قرآن کے لیے حدیث مسئلے سے دور ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کرا جائے؟ میں پریشان اس وجہ سے۔ کیا اقدام کرنے چاہیے؟ بہت شکریہ، لیکن آپ فکر مند ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے مولانا صاحب، اہلیہ جو ہیں نماز روزے سے دور رہتی ہیں، ان کو آمادہ کرنا چاہتے ہیں، کیا تدبیر، کیا صورت اختیار کرنی چاہیے؟ کتنی سختی کرنی چاہیے؟ کتنی محبت کے ساتھ ان کو کہنا چاہیے؟ دیکھیے، خود بھی نماز پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، اور خود نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اہلیہ کو تاکید بھی کرتے رہیں۔ جی، نماز پر جو بشارتیں ہیں اللہ اس کے رسول کی طرف سے وہ سنائیں، نماز چھوڑنے پر جو وعیدیں ہیں وہ ان کے سامنے بیان کریں۔ جب بھی نماز پڑھنے کی باری آئے تو خود تیار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اہلیہ کو تیار کرنے کی کوشش اور محبت کے ساتھ کریں، محبت کے ساتھ میں کریں۔ آج نہیں تو کل انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ نماز پڑھیں گے۔ نماز کی اہمیت کو اگر وہ سمجھیں گی تو نماز کے لیے خود ہی آ جائیں گی، چونکہ نماز تمام برائیوں سے ہمیں روکتی ہے اور بہت اہم فریضہ ہے اسلام کی اگر ہم بات کریں۔ محمد سلیم صاحب کا سوال یہ ہے کہ اشراق کی نماز کے بعد کیا نماز توبہ، نماز حاجت یا پھر نماز پناہ ادا کی جا سکتی ہے؟ چونکہ اشراق کے بعد جو وقت ہے جی، وہ وقت کوئی وقت مکروہ نہیں ہے، زوال تک کا جو بیچ کا وقفہ ہے جی، یہ وقت درست ہے، اس میں کوئی بھی نماز ادا کی جا سکتی، پڑھی جا سکتی بلا کراہت کے۔ بہت شکریہ۔ اب ہم شبینہ صاحبہ کے سوال کی طرف آئیں گے۔ ماشاءاللہ 5 سال کی ان کی بچی ہے، 8واں پارہ مکمل ہو گیا ہے یا پھر ہو رہا ہے، لیکن سوال ان کا اس سے کنیکٹڈ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ چھوٹی بچی آتی ہے اور مکمل خواب آپ کے پاس ہے، یہ کہ خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے، تعبیر کیا ہے اس کی؟ اولاً تو جو خواب ان کا ہے وہ خواب بالکل سیم وہی چیز ہے جو ان کے گھر میں چل رہا ہے، چونکہ وہ چھوٹی بچی ہے، 8واں سپارہ پڑھ رہی ہے، خواب میں بھی چھوٹی بچی آ رہی ہے اور وہی قرآن شریف کے ختم کے بارے میں، مکمل کرنے کے بارے میں کہہ رہی ہے، تو بڑی اچھی بشارت ہے ان کے لیے بھی، ان کے بچی کے لیے بھی، اور جس طرح سے جذبے اور حوصلے کے ساتھ میں بچی کو قرآن شریف پڑھا رہے ہیں
آپ بچی کو پڑھائیں، اللہ آپ کا حوصلہ سالم رکھے آمین، اور اس بچی کو نیک صالح دیندار بنائے۔ چلیے اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں، سلطانہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں، اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں۔ فرمائیں سلطانہ صاحبہ، کیا جاننا چاہتی ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم ہاں، ہمارے یہاں لڑکا ہے 15 سال کا، وہ بات نہیں کرتا اور بہت پریشان رہتے ہیں، کتنا کماتے ہیں تو کچھ خیر و برکت نہیں رہتی۔ بات کس سے نہیں کرتا ہے؟ والدین سے؟ لڑکا ہے، ہاں تو ہاں نہیں، کچھ بول ہی نہیں پاتا، نہیں امی ابو بولتا ہے، آگے کی کچھ بات نہیں کرتا، بول نہیں پاتا۔ بہت شکریہ، آپ کا یہ سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ کچھ اور جاننا چاہتی تھیں آپ؟ رابطہ منقطع ہو گیا ہے، لیکن سبیحہ صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں۔ بتائیں سبیحہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہماری ماں کے مشارے میں ہمارے چاروں ہیں اور ہماری ماں ٹور کے لیے جا رہی ہے، 8 روز کے لیے مشارے میں۔ سوال آپ تک پہنچا مولانا صاحب؟ سن نہیں پایا، سوال دہرا دیجیے، بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچائیے۔ ہماری ماں اور ہمارے 4 بھائیاں ٹور کے لیے جا رہی ہے 8 روز کے اعتکاف میں۔ اعتکاف کے لیے، جی۔ اور بات مکمل طور پر ہماری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ ہم معذرت چاہتے ہیں، اگر فون لائن پر موجود ہیں تو وضاحت کے ساتھ اپنی بات پہنچا دیجیے۔ غالباً فون لائن پر نہیں ہے۔ سلطانہ صاحبہ کا سوال ہمارے پاس ہے۔ 15 سال کا بچہ ہے مولانا صاحب، بولنے سے قاصر ہے، کوئی دعا؟ اس بچے کے لیے دعا کریں وہ، جی، اور لفظ یا اللہ کی تسبیح وہ خود پڑھیں، جی، اور یا مقیتو، یا مقیتو یہ 7 مرتبہ پڑھ کر کے پانی میں دم کریں اور دم کر کے اس بچوں کو پلائیں، اور لفظ یا سلاموں کو بھی اگر اس میں بڑھا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ، امید ہے بہن نے نوٹ کر لی ہوگی مولانا صاحب نے جو بھی رہنمائی کی ہے۔ اسی کے ساتھ مولانا صاحب آگے بڑھتے ہیں، ریحانہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں، اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں۔ بتائیں بہن ریحانہ، آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم۔ ابھی جو پہلے کالر تھے انہوں نے آپ سے سوال کیے تھے کہ 74 سال عمر ہے اور ان کی جو پرابلم ہے وہی پرابلم میری بھی ہے، جیسے ان کا پیشاب ویسا، میں بھی نماز کی پابندی کرتی ہوں، 5 ٹائم کی نماز پڑھتی، جتنا مجھ سے ہو سکے اتنی عبادت کرتی، اور کپڑے بھی میں بار بار چینج کرتی، میری عمر 34 ہے تو میں کپڑے وغیرہ چینج کرتی، تو کیا میری بھی نماز ہو پاتی ہے یا نہیں؟ ان کا تو خیر عمر ہو گئی تھی تو آپ نے ثواب بتائے، اور اس کے پہلے ایک مولانا آتے انہوں نے بتائے تھے کہ انار کا چھلکا پیس کر اس کا پاؤڈر کھاؤ، میں نے وہ بھی کھائی لیکن مجھے کچھ فرق نہیں پڑا۔ ڈاکٹر سے ملے آپ؟ ڈاکٹر سے بات کی آپ نے؟ ہاں ایسا ٹھیک ہے، جس میں کہ میں بار بار کپڑے بھی چینج کرتی، مجھے ایسا لگتا کہ جیسا وہ پیشاب ہو رہی ہے لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں، یعنی میرے من کا ہے یا آپ کو یہ احساس ہوتا ہے، آپ کو یہ احساس ہوتا ہے قطرہ جا رہا ہے؟ احساس ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہے دراصل، وہ ہوتا ایسا لگتا ہے مجھے، تو وہی کیا میری عبادت ہو پاتی ہے؟ بہت شکریہ، اور بہت اہم سوال ہے اور بہت فکر مند ہے بہن۔ مولانا صاحب ذہن نشین رکھیے گا مکمل بات، ایک کالر سے اور ہم بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس موضوع پر آئیں گے۔ جی فرمائیں، آپ کا کیا سوال ہے؟ خان صاحب کیا سوال ہے؟ جی ناز صاحبہ، آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز آپ کو بند کرنی ہوگی ناز صاحبہ۔ اور وعلیکم السلام، ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے اور اس کے بعد ہم سے بات کیجئے۔ غالباً ناز صاحبہ سے جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ اور یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، اور میرا بیٹا ایک تو ہے، اس کا کوئی روزی روٹی بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم دعا جاننا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال بھی ہم تک پہنچ گیا ہے۔ مولانا صاحب ریحانہ صاحبہ کا سوال بڑا اہم ہے۔ 74 برس کی تھیں، اس سے پہلے جو ہماری بہن نے ہمیں کال کیا تھا، اس کا ماشاءاللہ سے آپ نے شرعی طور پر کیا کچھ کیا جا سکتا ہے آپ نے وہ رہنمائی فرمائی، لیکن بہن کا جو مسئلہ ہے وہ مختلف ہے۔ بہن ماشاءاللہ سے نوجوان ہے، 34 برس محض عمر ہے۔ جیسا کہ آخر میں ان سے بات چیت میں ہمیں ظاہر ہوا کہ ان کو یہ خیال ہوتا ہے، یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ کہیں قطرہ چلا جائے، ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات اس میں عمر کا کوئی فرق نہیں ہے، جی، بیماری تو بیماری ہے۔ اگر بیماری 74 سال کے شخص کو ہے یا 34 سال کے شخص کو ہے، جی، بیماری تو بیماری دونوں ایک ہی شرعی عذر کے اندر آئیں گے۔ دوسری بات یہ کہ ان کا جو خیال کا مسئلہ ہے، ایک ہے خیال اور ایک ہے ہونا۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطرے ٹپک جاتے ہیں
تو پیشاب کے قطرے ٹپکنے والے کے لیے مسئلہ وہی جو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ وہ ایک شرعی عذر ہے، حکمی اعتبار سے اس کو پاک مانا جائے گا ایک وقت کی نماز کے لیے، تو ایک وقت کے وضو سے ایک وقت کی عبادت یا نماز وہ ادا کرے گا۔ لیکن اگر صرف خیال یا وہم ہے تو جس طرح سے عام طور سے لوگ پاک ہوتے ہیں اسی اعتبار سے ان کو بھی پاکی حاصل کرنی ہوگی، اور جو احکام سب کے لیے وہ احکام ان کے لیے بھی ہوں گے۔ لیکن اگر قطرہ گیا ہی نہیں ہے، ضائع ہی نہیں ہوا ہے اور صرف وہم ہے، تو ایسی صورت میں کیا وہ اس وقت ہیں؟ اور ایسے لوگوں کے لیے ایک معجون آتا ہے جی بلوطی کر کے ہے، وہ خاص طور سے جو مثانے کی کمزوری کی وجہ سے اس طرح کی بیماریاں پیش آ جاتی ہیں، اگر ممکن ہو سکے تو دوا کے دکانوں پر اس کو معلوم کر لیں، بلوطی نام ہے اس کا، اور جی جی اس کو استعمال کریں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے ذہن میں جو ایک شک ہے، وہم ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے 2 کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سائمہ صاحبہ ہیں اور شمیم ہیں اس وقت ہماری فون لائن پر۔ پہلے سائمہ صاحبہ سے ہم بات کریں گے۔ بتائیں بہن، کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بتائیں۔ جی ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے ابا کی روزی نہیں چلتی ہے اور ہمارے یہاں شادی ہے، تو ہمارے کو کچھ ایسی دعا بتائے کہ ہماری سب پریشانی آسان ہو جائے۔ ماشاء اللہ، شادی کے تعلق سے آپ کا سوال ہے۔ آپ بتائیں شمیم صاحب، آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ شمیم صاحب اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے۔ غالباً شمیم صاحب ہماری فون لائن پر نہیں ہے۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک اور لیتے ہیں اور جلد حاضر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ دیکھتے رہیں راہ نجات۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے ہم استقبال کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ کالر اور موجود ہیں ہماری فون لائن پر، شاہین صاحبہ، ان سے بات کرتے ہیں۔ فرمائیں شاہین صاحبہ، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ شاہین صاحبہ فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ شاہین صاحبہ سے ہماری بات غالباً نہیں ہو پا رہی ہے۔ شاہینہ بی صاحبہ بھی ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں۔ بتائیں شاہینہ بی صاحبہ، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے، اچھا، ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں سب سے پہلے۔ جی ہلو جی فرمائیے۔ جی جی فرمائیں، آپ بتائیں، ٹی وی سیٹ کی آواز بند کرنے کے بعد اپنا سوال ہم تک پہنچائیں۔ شاہینہ بی صاحبہ سے ہماری بات نہیں ہوگی۔ ہم اپنے تمام ناظرین سے بارہا درخواست کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنا سوال ہم تک پہنچائیں یا پھر ہم سے بات کرنے کی کوشش کریں، اتنی دیر کے لیے اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز آپ بند کریں گے، تبھی ہماری آپ سے بات ممکن ہے۔ اس کے علاوہ ہماری بات ممکن نہیں ہو پائے گی۔ باتوں کا سلسلہ یہاں سے جوڑتے ہیں۔ سائمہ صاحبہ کا سوال ہے کہ والد محترم کا ان کا روزگار نہیں چل رہا ہے، خیر و برکت نہیں ہے، کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ خیر و برکت کے لیے یا رزاق جی 72 مرتبہ تقریباً 71 دن تک اس کو پڑھتے رہیں۔ 71 دن تک؟ ہاں، 72 مرتبہ یا رزاق پڑھیں، یا رزاق، اور اس کے ساتھ ساتھ یا شکور 41 مرتبہ اور اضافہ کرنا ہے۔ یہ کتنے دن تک؟ یہ بھی اسی کے ساتھ میں پڑھتے رہیں، 71 دن تک پڑھتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ تو ان کے پہلے سوال کی بات۔ دوسرا سوال ہے کہ شادی میں دشواری ہو رہی ہے، آسانیاں پیدا ہو جائیں، اس کے لیے کوئی دعا؟ اس کے لیے 300 مرتبہ اول آخر درود شریف ملا لیں، جی، یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو 300 مرتبہ پڑھیں، جی، اور اول آخر درود شریف ملا لیں۔ ایک کالر آ چکی ہیں نیلوفر صاحبہ، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ فرمائیں نیلوفر صاحبہ، آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ فرمائیں، کیا سوال ہے؟ جی نیلوفر صاحبہ، سوال پوچھئے۔ ہیلو، نیلوفر صاحبہ سے بھی ہماری بات نہیں ہو پائے گی۔ ایک مرتبہ اور اپنے ناظرین سے ہم درخواست کر لیتے ہیں کہ جب بھی آپ ہمیں فون کریں یا اپنا سوال ہم تک پہنچانے کی آپ کوشش کریں، آپ کو ٹی وی سیٹ کی آواز بند ہی کرنی ہوگی تاکہ آپ کی آواز ہم تک بہت خوبصورتی کے ساتھ پہنچ سکے اور ہماری بات بھی آپ تک پہنچ سکے۔ بہرحال باتوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ناز صاحبہ کا سوال بھی کچھ اسی انداز کا ہے۔ ناز صاحبہ بھی کہتی ہیں خیر و برکت نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک کالر ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سمیع اللہ صاحب ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں۔ سمیع اللہ صاحب، خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے۔ جی، وضو بنانے کے بعد جب نماز پڑھتے ہیں تو بار بار ہوا نکلتی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ مطلب اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، یہ بھی مسئلہ بالکل اسی مسئلے کی طرح ہے جو سلسل بول کا مسئلہ ہے۔ جی جی، پیشاب کے قطرے کی طرح۔ جی، اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کو ہوا کا خروج ہوتا رہتا ہے، جی جی جی،
تو وہ شخص بھی وضو بنانے کے بعد ہوا کا خروج ہوتا رہے، کوئی دقت کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ نماز پڑھیں، آپ پاک مانے جائیں گے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس ایک وضو سے ایک وقت کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ کا وضو باقی رہ جاتا ہے، کوئی نواقض وضو والی چیزوں میں سے اور چیز پیش نہیں آتی ہے، فطری طور پر جو پیش آتی ہیں، اس حالت میں نماز اگلی پڑھی جا سکتی تو ہے۔ اگلی نماز اس وضو سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، اثر آپ کو نیا وضو کرنا پڑے گا۔ اگر وضو باقی رہتا ہے، اگر وہاں پر ہوا پاس نہیں ہوئی ہے، تب دوسری نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اس عذر والے جو مریض ہیں ان کا مسئلہ یہی ہے کہ اس ایک وضو سے ایک ہی وقت کی نماز پڑھیں گے۔ اگر کوئی اور عبادت کرنا چاہتے جس کے لیے وضو کی ضرورت ہے تو ان کو اثرن وضو کرنا پڑے گا، تازہ وضو کرنا ہوگا۔ جمیل صاحب سے بات کرتے ہیں۔ فرمائے جمیل صاحب، خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں، سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جمیل صاحب فرمائیں، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ میرا بیٹا ہے شہباز کر کے، جی جی، شہباز کا بیٹا ہے، اس بیٹے کو کتنے بار کام گزر دے، یہ کام بھی سیٹ نہیں ہو رہا۔ مطلب کام سیٹ نہیں، جی وہی کام کی وجہ سے پریشان ہے، روزگار کے تعلق سے بات ہے۔ عفان صاحب سے بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد باتوں کا سلسلہ شروع کریں گے۔ عفان صاحب فرمائیں، خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں، سوال پوچھیں عفان صاحب۔ جی جی فرمائیے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں مطلب کہ جیسے ہم خواب میں ننگا دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، اور وہ مطلب کہ ہم مچھلیاں دیکھتے ہیں، مچھلیاں دیکھتے ہیں، بچے ہیں یہ اور مچھلیاں دیکھتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں غالباً، جتنے آواز سے ہم محسوس کر پا رہے ہیں 10 12 14 برس کی عمر ہے، تو یہ دونوں خواب ہیں، کس طرف اشارہ ہے، کیا تعبیر ہے؟ دیکھیے جہاں تک ننگا دیکھنے کی بات ہے وہ تو بہتر نہیں ہے، اور یہ بھی جاننا ضروری پڑے ہوگا کہ وہ چھوٹی مچھلیاں ہیں کہ بڑی مچھلیاں ہیں، ان کے لیے پکی بھی ہیں یا کچی بھی ہیں وہ۔ تو خواب ان کا ننگے ان کی حالت میں جو دیکھ رہے ہیں وہ بہتر نہیں ہے، اس کے لیے توبہ استغفار کریں، اللہ کے راستے میں صدقہ دیں۔ اچھا، اور برہنہ مچھلی چھوٹی یا بڑی آپ نے فرمایا، اور کچی اور پکی دونوں اعتبار سے بتا دیں، وہ اسی اعتبار سے پھر خواب کی تعبیر ہوگی۔ جمیل صاحب کا سوال ہے کہ بیٹے کا کاروبار نہیں ہے، روزگار کے لیے پریشان ہے، کیا اقدام کرنے کی؟ 1000 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، جی اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں، روزانہ پڑھتے رہیں اس کو۔ بڑھتے ہیں آگے۔ ناز صاحبہ کا سوال بھی یہی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، بیٹے کا روزگار نہیں ہے، وہ بھی اسی کو پڑھ لیا کریں، اللہ الصمد کو 1000 مرتبہ روزانہ۔ یہ روزگار کے تعلق سے مفید چیز ہے۔ اچھا، ایک اور اہم چیز ہے، چونکہ سوالوں کا سلسلہ اب یہاں پر ختم ہو رہا ہے، خیر و برکت کے لیے، خاص طور پہ روزی روٹی کے لیے نماز کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں نماز تو ایک بنیادی مسئلہ ہے، جی بہت ہی اہم اور بنیادی مسئلہ ہے۔ ہم لوگ وظائف معلوم کرتے ہیں اور اذکار معلوم کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلا جو وظیفہ ہے، جو سب سے پہلا ذکر اور ورد ہے، وہ نماز ہے۔ آپ نبی علیہ السلام کو دیکھیے اور صحابہ کرام کو دیکھیے اور تمام سلف صالحین کو دیکھیے کہ ان کے ہاں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھ کر کے اللہ سے اپنے حاجت کو طلب کرتے تھے، اور واقعی ان کو وہ چیزیں مل جایا کرتی تھی۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے، اور اس میں اگر روزی روٹی کے اعتبار سے بات کیا جائے تو فجر کی نماز کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ مولانا صاحب، اسی کے ساتھ میں شمائلہ صاحبہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ فون لائن پر ہیں اور منتظر ہیں۔ بتائیں شمائلہ صاحبہ، کیا سوال ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ میری لڑکی کو 3 مہینہ ہوئے شادی ہوئے، اور آنا جانا بند کیے، آنے جانے نہیں دے رہا، طلیعہ شریف میں کرا شادی۔ تو اس طرح کی جو صورتحال ہے، بتا دیجئے کوئی ایسا جو پڑھیں آنے دے، دل میں جگہ بنے، محبت پیدا ہو، تو محض 3 مہینے میں اس طرح کی صورتحال جو آتی ہے تو بہت تشویشناک ہے۔ یہ ہمارے سماج کا ایک المیہ ہے، بے شک یہ المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ شادی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر کے، سن کر کے ہوتی ہے، بات چیت ہو کر کے ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس طرح سے نفرت اور کدورت بہت ہی نامناسب بات ہے۔ جن صاحب کا مسئلہ ہے، ان کی بیٹی سے اور ان کی ماں سے درخواست کروں گا
کہ وہ جمعے کے دن، آج جمعہ ہے ماشاءاللہ، جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد سورۃ الجمعہ 3 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد بارگاہ الہی میں شوہر کے لیے اور اپنے داماد کے لیے دعا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ لفظ یا واجدو 111 مرتبہ پڑھ کر کے ان کے حق میں دعا کریں۔ اگر کسی چیز میں دم کر کے ان کو پلایا جا سکتا ہے، کھلایا جا سکتا ہے، تو لفظ یا واجدو 111 مرتبہ پڑھ کر کے ان کو کھلائیں اور پلائیں۔ اللہ رشتوں کو استوار کرے، ان میں مٹھاس لائے، محبتیں پیدا کرے۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے۔